میاں محمد بخش نے لکھا ہے اصلا نال جن کی کریے تے او نسلا تک نہیں بھول دے بے نسلاں نال نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چلے دے۔ ماں باپ سے بڑھ کے تمہیں کون نیکی دیتا ہے کہ اپنی جائیداد تمہارے نام کر دیتے پھر بھی کبھی تم سے شکوہ نہیں کرتے۔ یہ پیغام ہے میرے بچوں کو کہ عزت دو، استاد ملے اس کو عزت دو، کھڑے ہو کر سلوٹ کرو۔ جب کلاس میں ٹیچر آئے سبھی کھڑے ہو کر، خالی یہ نہ کرا کرو کہ ایسے ٹینشن ہو کے کھڑا ہوں۔ اللہ کی قسمیں جب استاد کلاس میں آئے میرے بچوں ایسے کھڑے ہو کر سلوٹ کیا کرو تاکہ استاد کا دل خوش ہو جائے کہ ان بچوں نے مجھے عزت دی ہے۔ کلیپنگ کریں اپنے استادوں کے لیے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے اسکول میں آتے ہیں۔ اور یہ آخر پہ نعت پڑھنی ہے میں نے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ ارمان بچے لے کر کوئی اور بیٹھے ہیں، اپنے دلوں میں ارمان لے کر نہ بیٹھو، مکے مدینے کا ارمان دلوں میں لے کر بیٹھ جاؤ۔ سر آپ ادھر آئیں نا میرے پاس، ذرا اس طرف آئیں نا، ذرا آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ ماشاءاللہ چشمے بدور، یہ ہمارے عزت والی جگہ پہ میں نے اس لیے کھڑا کیا ہے، یہ پیغام دینے لگا ہوں۔ یہ نعت میں بھی پیغام، اے مہمان ذرا نوٹ کریں، مول کہتے ہیں کہ نعتوں میں پیغام نہیں جاتا، میں نعتوں میں بھی پیغام دینے لگا ہوں۔ صرف کہندے نے کچھ سمجھاؤن والا ہونا چاہیے۔ اب میں نعت پڑھ رہا ہوں، میں نے نعت میں بھی لوگوں کو اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ جب میں نے نعت پڑھی ہے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دا، ہن میں بچوں کو کیا کہا آپ نے سنا ہے کہ اپنے دلوں میں اور ارمان نہ رکھو۔ ارمان بڑی ان کے، مگر میں شرط بھی لگا دیتا ہوں، جس کے دل میں مکے مدینے کا ارمان آ گیا اللہ سارے ارمان پورے کر دے گا۔ طریقہ ہے نا۔ نعت خاں کو چاہیے جہاں نعتیں پڑھتے ہیں نا، جہاں اتنا مال بٹورتے ہیں قوم کی اصلاح بھی کیا کریں۔ کام کرن مولوی تے گڈیاں لین نعت خاں۔ نعت خانوں کو میرا پیغام ہے مولویوں والا کام بھی تھوڑا سا شروع کرے، جب نعت پڑھے تو قوم کی اصلاح بھی کیا کرے۔ بولو قوم کی محفل نعت ہوتی ہے، نعت خان نعت پڑھ کے چلے جاتا ہے، بچوں کو کوئی پیغام ہی نہیں جاتا۔ یہ پیغام دینے لگا ہوں، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدے مہمان مدینے۔ اچھا یار سارے نعت پڑھو ہیں، اکرم منڈے میں پتہ لگ گیا حضور دی نعت پڑھ دے۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان چلو میں ایک رعایت دینا ہے، جڑے حضور نال پیار کردے نے بچے ایک اچھی آواز چ نعت پڑھنی، باقی ساڈے مہمان نے میں ویکھنا حضور نال پیار کرنا ہے۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان، او اینڈ تو آواز آئے او پترو میرے چنو، میری منی تے ذرا آواز آئے، تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں جناب پوزیشن ہولڈر تانوں وجے نے۔ پڑھو مل کے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان۔ اچھا یار مقابلہ ہے، پیچھے والوں کی آواز زیادہ یا اگلے والوں کی؟ میں یہاں ایک آپ کو رعایت دیتا ہوں، جدے منہ تے بغض رسول دی بیماری وہ بیماری نہ بولے، باقی سارے بولن میں ویکھنا بیماریاں کنیاں۔ ہن تے مینوں پتہ لگنا حضور نال پیار، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان۔ ہن پڑھیا نا مل کے، جڑے میں اتنے بہاڑی تقریر پیا کرا تے میں ایک بابے نوں کہا بابا پڑھ، بابا پڑھ، وہ بابا اٹھ کے آندا ہے جی یہی پڑھنا تیرا سیاپا کد لے کیتا ہے؟ میں بابا نہ پڑھ تیری مرضی۔ یاسر بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے بڑے بڑے سانو نمونے ملتے ہیں۔ تو جو جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان۔ آپ کا نام کیا تھا؟ باسکٹ میرا چند محمد اکرم صاحب، ذرا ٹھنڈ پا دو مینوں، ذرا میرا چند دل پشوری ہو جائے ذرا تو پڑھنا اونچا مل کے۔ مہمان بھی پڑھیں گے یہ سارے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان دے، بن جان دے کدی نہ کدے مہمان دے۔ اسلامیات کے ٹیچر کا نام کیا ہے سر کا؟
سر عثمان صاحب کدھر ہے؟ ماشاء آپ بھی ادھر آئیں ذرا. ہاں عمیر صاحب ماشاء اللہ. قسمیں دل خوش کر دیا بچوں. یہ ہوتی آنر. اب میں پڑھوں گا، ان کے سامنے سیکھنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں نے بھی ان کو کلیپنگ کر کے سلوٹ کیا، بیٹیوں نے. اب لعنت ہے ان لیبروں کے لیے جو کہتے ہیں اسلامیات ٹیچر کی عزت نہیں ہے. یہ دیکھیں سر سٹیج پہ آئے اور بچوں نے کلیپنگ میں ان کا استقبال کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اسلامیات کے ٹیچر کی عزت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے، ٹیچر کوئی بھی ہو ہم تو اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں. جو کالج کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے یہ گن مین، ہم اس کو بھی ٹیچر کی نابینا نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت میں کھڑا ہوتا ہے. ہم تو اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں. اب دوبارہ بن جان دے کدی نہ کدے مہمان دے سنے آئے مدینے تے جدو دور نظر پیندے سنے آئے مدینے تے جدو دور نظر. ساؤنڈ والا میرا چن انج واز چک جویں حکومت غریب چک دی پئی ہے. واز چک میرا چن میری من، نہیں تو میں تینوں پیسے نہیں دینے، میں ہی لے جانے. مل کے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان میں جملہ کہنے لگا ہوں. ایک بار جدے کھوندے سونے شہر مدینے نو ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے. سنے آئے کعبے تے جدو پہلی نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان کعبے تے. اچھا ایک بات یار، میرے ساتھ نا حج پہ ادا کرا نرگس تھی میرے گروپ میں. بڑے مولویوں نے مذاق ڈھائے فیس بک پہ میرے کہ ناصر مدنی نرگس کو حج پہ لے گیا. میں نے کہا تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم اس کا ناچنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کی توبہ بھی پسند نہیں کرتے. تسی ہے کیڑی نسل دے؟ نبی کریم نے فرمایا، یہ سیرت النبی لکھا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی توبہ کر لے اس کا سابق گناہ اس کو یاد کرانا. اونچی بولے سابق گناہ یاد کرانا، سابق مذہب یاد کرانا. اب تم سے میرا پیغام ہے، جو بچہ جتنا مرضی غلط ہو، جب ایک دفعہ نماز پڑھنے آ جائے تم نے کبھی اس کی سابقہ غلطی کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا. جب اللہ نہیں رکھتا تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کہتا میں پچھلے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو خدا کے لیے پولیس سے سیکھیں، پولیس سے. انہوں نے لکھا کہ میں جرم سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں. تو میں نے وہ اداکارہ کو پیغام دیا کہ آپ قرآن پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں اور لوگوں پہ صدقہ کریں. اس نے کیا کیا ہے؟ کبھی تم نے اساتذہ کرام اور بالخصوص مہمانان گرامی قدر اور عزت مآب جناب پرنسپل صاحب، آج کا یہ سیرت کا پروگرام جو پنجاب کالج نے پوری دنیا کو پیغام دی ہے کہ یہ کالجز کے بارے جو پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بچوں کو دین نہیں سکھاتے، تو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. وہ ذرا چشمہ لگائیں نا، اور وہ چشمہ لگا کر دیکھے کہ یہ حضور کی نعتیں بھی پڑھی ہیں، بچوں نے تلاوت بھی کی ہے، بیٹیوں نے نعتیں پڑھی ہیں، کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا، نعتیں پڑھی، اور سبھی نے حضور کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. تو اس طرح بچے جو یہ کالجوں میں آ کر یہ آپ سی مسجدوں سے کالجوں میں آتے ہیں، تو چھوٹے اسکولوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے اور بڑے میں. اور میں آئی سلوٹ یو کہتا ہوں پنجاب کالج کے چنوں کو کہ آپ نے ان چنوں کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے لیے توشہ آخرت بنایا ہے. اور آپ اپنے اساتذہ کے لیے کلیپنگ کریں نا، مجھے پتہ چلے. اچھا میں نے دیکھنا ہے کہ ادھر سے زیادہ آواز یا ادھر سے میں دیکھتا ہوں. اچھا ادھر سے تو آواز زیادہ آنی ہے نا، اس لیے وہ پوزیشن ہولڈر ہیں، تو ادھر سارے موبائل والے ہیں. میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی،
چشمہ لگا کے اگلے دن پوزیشن چاہیے. ہاں جی اب تو میری بیٹیاں کلیپنگ کریں نا ان کے لیے ہیں. جتنے یہ میرے چان ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ آج بڑے ایکٹیو ہیں. مجھے تو امید تھی کہ آپ کی پوزیشنیں آئیں گی، مگر میں لاہور سے نکلتا ہوں جدھر بھی جاتا ہوں مختلف کالجوں میں. آج میں اس کالجوں کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ سپانسر پنجاب کالج ہے. تو میں جتنے کالجوں میں جاتا ہوں نا وہاں ٹاپر جو ہے نا بیٹیاں ہوتی ہیں. بورڈوں پہ میں نے لکسے چوکوں میں لکھا ہوتا ہے فلاں لڑکی نے اتنے نمبر حاصل کیے، فلاں نے. مجھے وہ لوگ اور مجھے اکثر میرے چان مکھن پوچھتے ہیں یہ لڑکے پوزیشن نہیں لیتے. میں کہا جن کی آنکھیں ساری رات موبائل دیکھتی ہوں صبح کالج میں کیا دیکھیں گے. تو ان سارے میں اپنے چنوں کو کہوں گا کہ آپ پڑھا کریں. وہ جو لکھا ہوتا نا کام 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 وہ آپ کے لیے لکھا ہے. تو کام یہ خالی موبائل چلانا نہیں ہے. اس لیے آج کل بیماری بھی چلی آنکھوں کی. تو جو لوگ کہتے تھے نا لڑکوں کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، لڑکیوں کو ان کی نظر ویک ہے، ان کا یہ اب ابھی لائف سٹائل ہے کہ یہ چشمہ لگاتی ہیں، ان کے فیس ایسے ہیں. اللہ نے اب یہ آنکھوں کی بیماری بھیج کے نا سبھی پہ چشمے لگا دیے. اب لگاؤ نا ذرا چشمہ. تو جتنے میرے چانے معاشرے میں جس کی آنکھ خراب ہو وہ چشمہ لگائے اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ٹچ کرے تو کسی اور دوسرے کو ٹچ نہ کرنے دے. گھر میں بھی ٹاول لگ رکھے. یہ پیغام ہے اس لیے کہ کیوں گل ویلے دی ہوندی ہے پھل موسم دا ہوندا ہے. تسی گل سمجھاؤ بچیاں نوں بھی بچیاں نوں تے او دا معاشرے چ پیغام جاندا ہے اور معاشرہ فرد نال بندا ہے. ایک فرد اچھا ہوتا ہے دوسرا فرد اچھا ہوتا ہے. اور ویسے بھی دوست کا مذہب دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کسی کو ڈی ویلیو مت کیا کرو کہ اس کی نہ بھی نظر ویک ہے نہ میرا چند. ویک نظر ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے. ہر انسان نے ایک دن کمزور ہونا ہے. کمزور نظر سے پوزیشن حاصل کرنا یہ خوبی ہے. تو اس لیے اچھا یہ مولوی حضرات کے بھی چشمے لگے، میں نے بھی لگایا ہے، میں نے بھی نظر کا لگایا ہوا ہے، کتنوں کے لگے. تو کسی کو اس طرح کی بات کرنا اکثر یہ عورتوں میں بھی بیماری ہے. رشتہ دیکھنے جائیں گی نا تو لڑکیوں کو بولیں گی آندھی ہے تاڑی باری. تو وہ کہتی ہیں کہ جی لڑکی دی نظر بھی کہ انہوں نے بھی پھر ان حال کڈیا ہے وہ لینز لا لیندیاں. تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ کسی سے نہ ڈرا کریں. نظر ویک ہونا یہ کوئی عام لوگوں میں نہیں ہے. اس ٹائم پوری انٹرنیشنل مسئلہ ہے. ہماری خوراکیں پیزا برگر شوارما بادام تو ہے نہیں ہے، دودھ تو ہے نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا بچے دودھ نہیں پیتے. ماں باپ کہیں بھی نا ملائی ڈال لو، نہیں میں نے ملائی نہیں ڈالنی بس دودھ پینا ہے. دودھ بھی نہیں کئی بچے پیتے. تو اچھا پھر اکثر بچوں کے چہرے پہ رونق کیوں نہیں؟ یہ میں دیکھتا ہوں صرف کریموں کی وجہ سے ہیں. تو اکثر بچوں کے بھی چہرے پہ یہ چمک نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں کریم مانگی نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ خوراکیں اس طرح کی ہیں کہ وہ چہرے پہ چکنائی نہیں لے کر آتی. ہماری جو مائیں ہیں نا وہ ہمیں جب بھی دیتی تھی نا ہم پانی مانگتے تھے وہ دودھ پلاتی تھی. اور اب جتنے بچے یہ بیٹھے ہیں یہ صبح اٹھ کے بھی ان کا دل کرتا ہے ماما میں آرڈر دے دوں پیزے کا. تو اگر پیزے والے تو اس طرح کی ہوتے ہیں. تو یہ سیرت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نام ہے. جتنے یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں بیچ میں اور مہمان بھی بیٹھے ہیں. میں انٹرنیشنل ایک مقابلہ ہوا ادھر بہاولدین زکریا یونیورسٹی ملتان. تو ادھر بھی پچھلے سال انہوں نے بتایا، اس سال میں پھر جا رہا ہوں. ادھر میں نے ایک بات کی دوستوں سے جتنے میرے چاند بیٹھے ہوئے تھے. میں کہ یار سیرت آپ نے بھی لکھا میں نے بھی لکھا سب نے لکھا، ہر جلسہ کرایا اس پہ سیرت لکھا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سیرت کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کے ہر لمحے کو کہتے ہیں کہ حضور کا ہر لمحہ ہمارے لیے دین ہے.
ہم کسی کی لکھی تحریر کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا میرے یار کی ہر ادا کو تم نے کاپی پیسٹ کرنا ہے تو میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ یہ ختم نبوت کا لفظ جو ہم نے پورے پاکستان میں نعروں میں دیکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام اس پہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ سنیں، ختم نبوت کا معنی ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی رہبر نہیں آنا جس نے تمہیں اللہ کا رستہ دکھانا ہے۔ حضور آخری پروفٹ ہے، آخری مسنجر ہیں، اور کتنے میرے یہ چاندنے ہیں جو حضور سے گائیڈ نہیں لیتے۔ یہاں میں ایک نکتہ بتاؤں، ادھر پرنسپل صاحب کا نام کیا ہے پورا؟ رانا ندیم صاحب، یہ سارے سینئر ہیں۔ اب کوئی کہے کہ رانا صاحب بہت سینئر استاد ہیں، مگر ایک بچہ کھڑا ہوگا، اس کا والد ساتھ ہوگا، وہ کہے گا نہیں ان کا استاد اس سے بھی قابل تھا، تو وہ فل سٹاپ لگ گیا، اس کے استاد کی عزت بن گئی۔ اب اس کے استاد کا جاننے والا کوئی مل گیا، وہ کہتا ہے یہ بڑا قابل ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس سے بھی اس کا استاد بڑا قابل تھا۔ اب پھر سٹاپ لگ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی میری بیٹیاں بیٹے بیٹھے، جب حضور نے کہہ دیا کہ میں معلم انسانیت ہوں، اب مکے والوں نے کہنا تھا کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچے ہیں تو ہمارا ہی بچہ ہے جن سے انہوں نے سیکھا ہے، اس لیے ہمارا بیٹا اونچا ہے جس نے نبی کو سکھایا ہے۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا سارا جہان، جناب جی لفظ نوٹ کریں، فرمایا سونیا میرا یار محمد کریم میرے کو سکھے گا تے سارا کوٹ مومن قیامت تک میرے یار محمد کو سکھے گا۔ یہ ہے حضور کی شان۔ جس کا استاد فرش پہ نہ ہو اس کو رہبر کامل کہتے ہیں۔ یہاں جتنے استاد ہیں وہ کامل نہیں، میں کامل نہیں، آپ کامل نہیں۔ کامل ذات وہ ہے جس کو مکمل کرنے والا عرش عظیم پہ ہو۔ تو آج کتنے بچے ہیں؟ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر تم نے کامل اکمل زندگی میں لکھنا ہے تو وہ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم حضرت محمد مصطفیٰ کو لکھنا ہے، کیونکہ کامل ذات اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور جس کو مکمل کیا ہے وہ بھی کامل، اور جس نے کیا ہے وہ خود بھی کامل ہے۔ تو آج پتہ چل گیا آپ کو کہ ٹیچر بڑے دنیا میں آئیں گے مگر کامل ذات مصطفیٰ کی ہے۔ آج کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے نسبت جوڑنی تو مصطفیٰ سے جوڑنی ہے۔ نسبت، آپ کی نسبت حضور سے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب سیرت کیا ہے؟ حضور گھر میں بیٹھے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب کتنے نوجوان ہیں یہ سیرت سنیں۔ میرے نبی کریم گھر میں بیٹھے ہوتے تو امہات المومنین کہتی ہیں حضور نے ساری زندگی دسترخوان پہ بیٹھ کے کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کیا تھا۔ اس میں ہمیں کیا لیسن ملا، ہمیں کیا سبق میں، اس میں لاجک کیا تھا؟ ایدی ریزن کی ہے پیچھے ذرا کدی غور کیتا ہے کہ نمک بھی نہیں منگیا۔ میرے کملی والے محبوب نے اس واسطے نمک دا سوال نہیں کیتا کہ کتے صبح تو لا کے شام تک بیگم نے کھانا تیار کیتا کچن چ گرمی دے اندر، اور میں مہماناں دے سامنے دسترخوان تے بیٹھ کے کمر نمک لے کے آؤ، سارے دن دی تھکن دینا پیا لاؤ، دل دے اندر پریشانی نہ آ جائے کہ میں کھانا بنایا اور نمک کم ڈل گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ حضور نے اپنی وائف کو پروموٹ کیا، اس کے کھانے کو پروموٹ کیا، اس کے ذائقے کو پروموٹ کیا، اس کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا۔ یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ گھر میں جائیں، بہن نے ماں نے جس طرح کا کھانا پکایا ہو بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا۔ یہ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کریم نے کہا قیامت تک تاریخ بن گئی۔ حضور نے کبھی دوسری دفعہ روٹی کا سوال نہیں کیا کہ کہیں میری بیگم نے 3 پکائی ہوں اور میں مانگوں اور روٹی نہ ملے تو کہیں ان کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ حضور نے امت کو
पैगाम भी दिया और अपने घर वालों को इज्जत भी दी है। आप क्लैपिंग करें कि इस तरह हम जिंदगी करेंगे अपनी बस। और साडे जेडे चन्न ने इन्हां घर जांदे जाना रोटी पक्की है। इन्हां दी बॉडी लैंग्वेज देखो, घर बाहर बोल आंटी जी फेसबुक पे बोलेंगी प्लीज़ मुझे ऐड कर लें, मैं आपको लाइक करता हूँ। तो इत्थे दुकानां ते जाणगे, उत्थे जाके आप कैसे हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, इस आईफोन प्रो मॉडल का ज़रा दिखाना, ज़रा प्रो मैक्स। हाँ यही है बस, ये मॉडलों में रहना, पोजीशनों में ये रहेंगी। आप सिर्फ मॉडलों में रहना, क्या मेरे पास ये मॉडल हो, गाड़ी ये हो ना जी, सुन ले। अच्छा ये बच्चे मॉडलों में बड़ा रहते हैं, बास्केट का मॉडल, वॉच का मॉडल हैं, ये पेनों में ये कौन सा मॉडल है, शर्टों में, टाइयों में, गाड़ियों में लैंड क्रूजर, V8, TX, TZ, फॉर्च्यूनर, BMW, फोरिंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया स्पोर्टेज, होंडा स्विफ्ट, टोयोटा करोला, सोनाटा, साबनदानी, मेहरान, ये भी तो होती है ना सबके पास, कोई नहीं गरीब होता है, कोई अमीर होता है। अब मैं पूछना चाहता, इतनी गाड़ियों के मॉडल आपको मैंने बताएं, आप इस मॉडल पे अगर बैठ भी जाएं ना, मैं आपको नसीहत करता हूँ मेरे चन्नों, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मेरा पैगाम है कि शेम फॉर यू ऐसे हुक्मरानों पे कि जो ये उस्तादों को सड़कों पे बैठाकर कहते हैं कि आओ हमने आपसे पढ़ा है, हम कुर्सियों पे बैठे हैं और सड़कों पे बैठ के आप धरना दें और हमसे हकूक़ लें। मैं ऐसे बच्चे को आला नबी शागिर्द मानता हूँ जो पढ़ लिख के AC असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान का PM, प्राइम मिनिस्टर, नबी सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन के अपने टीचर को घर आके कहे आई सलूट यू सर जी, मैं आपकी बदौलत यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे लायक को हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ। कितने बच्चे हैं जो अपनी गाड़ियों से उतर के आज उस्ताद को सलाम करते हैं और कहते हैं कि सर जी आपका भला हो कि आपने अपना बेहतर इल्म हमें दिया और आप वहाँ के वहाँ। ये कोट मोमन की सड़कें देखी इंज में कुत्तियाँ रजाइयाँ पड़ियाँ होंदियां ने। तो इस रोड की नबी देख ले हालत, और इस रोड पे चल मैनू लगता है इस इलाके च वो मुख्तारा है तानू तो लांझा भी। मैं सब नू पैगाम देवांगा कि खुदा वास्ते रोडां दा कुछ सोच लो, नहीं तो अगे इलैक्शन आ रहा, आवाम ने तुहाडा सोच लेना चाहिए। अदे बच्चियां आंदियां, बच्चे आंदे ने, कितना टाइम ज़ाया होंदा है। मेरी गड्डी दियां चूड़ां हिल गईयां ने ते मेरे मोहरियां दा की हाल होएगा, मैं तो देखता रहता। तो मैं सबको पैगाम देने लगा हूँ, सुने आप बच्चे देखते हैं ये उस्ताद और टीचर, प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर को ज़्यादा सलूट किया करो। उसकी वजह सरकारी टीचर को पेंशन मिलती है, वो मर जाए उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है, बल्कि वो तो दुआ करते रहते हैं दोनों में से एक ना जाए क्योंकि पेंशन ज़्यादा आती रहे। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये प्राइवेट कॉलेजेस के असातिज़ा अपनी बेहतरीन उम्र, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन तजर्बा ये प्राइवेट कॉलेजों को देते हैं। इनकी कोई जनाबेला इतनी सैलरी भी नहीं होती, ना इनकी कोई जनाबेला पेंशन होती, फिर भी ये प्राइवेट कॉलेजों को अपनी उम्र दे देते हैं। इनके तलबा कराम को तो चाहिए सारी ज़िंदगी इनको सलूट करें कि सर जी हम आपसे पढ़ के अफसर बन गए और आपकी पेंशन भी नहीं लगी है। आप अपने उस्तादा के लिए इतनी क्लैपिंग करें कि प्राइवेट स्कूल वाले जो उस्तादा हैं इनका हौसला बने कि हमारे बच्चों ने आज ही हमें इतना नबीला। वो जो एंट वाले मेरे चांदी तकाब पे बैठे हैं, आप नहीं क्लैपिंग कर सकते हैं थे? वो एंड वाले मेरे चांद, हाँ कितनी मोहब्बत है। आप क्लैपिंग की आवाज़ आई ना पीछे से, तो कितने मेरे बच्चे हैं। मैं यहाँ पैगाम देने लगा हूँ, अल्लाह की कसम है ये प्राइवेट कॉलेजेस ना होते तो पाकिस्तान के जो गरीब रियासत है दूसरे स्कूल कॉलेजेस इतना VIP फर्नीचर नहीं आपको दे सकते। ये प्राइवेट कॉलेजेस के इन्वेस्टर को भी मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपना पैसा अमेरिका, जनाब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जनाब UK, कनाडा इधर नहीं लगाया। हालांकि डॉलर, पाउंड, नाबेला यूरो उसमें नफ़ा आना था। ये पाकिस्तान में इस रोड पे इन्वेस्ट करके ये बिल्डिंग पे, ये फर्नीचर पे, ये नाबेला पार्क में आप पे बहुत बड़ी मोहब्बत का उन्होंने
कभी एहसान किया है कि हम अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाकर खुद ही मिट्टी खुद चला के थोड़ा कमा लेंगे पर अपनी कौम पे इन्वेस्ट कराएंगे। क्लैपिंग करें इन मालकान के लिए। मगर हम गुजरते कहते ये प्राइवेट कॉलेज वाले पैसा कमाते हैं। ये पंजाब कॉलेज है, मियाँ आमिर साहब मेरे बहुत अच्छे जनाब वाला दोस्त हैं, उधर मैंने ओल्ड हाउस बनाया है। उनके साथ अलाइड स्कूल 2000 बच्चों का फ्री विद यूनिफॉर्म और किताबें मैंने फ्री पास करवाया उनसे, 2000 बच्चे का। हम समझते हैं ये प्राइवेट कॉलेज वाले पैसा ही कमाते हैं, नहीं भाई, हर चीज़ के पीछे जाकर देखा करें। एक एकेडमी से पंजाब कॉलेज ने स्टॉल लिया था, आज पाकिस्तान में यूसीपी के नाम के एक ब्रांड चल रही यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है? ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के असातिज़ा की मेहनत है कि ये कॉलेज यहाँ खड़ा हुआ है। तो मैं अपनी बेटियों और अपने बेटों से यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे चंद ये रोड भी इधर रह जाना, माँ बाप भी इधर हैं, उस्ताद भी इधर हैं, इस पे चलने वाले अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं और साजा और माँ बाप वहीं रह जाते हैं। आज कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को भी डी वैल्यू करते हैं और साजा को भी डी। ऐसे मुंडे उन कई बैठे ना बिच, थोड़े से उस्ताद ने झिड़क दिया है ना, इधर मेरी टीचर बैठी हुई हैं, ये झिड़क दे थोड़ा सा बच्चियों को तो ये फ़ौरन जाती हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अच्छा वीडियो बन गई, प्रिंसिपल के कमरे में हम जाएंगे, शिकायत देकर जाएंगे। चलो चले जाओ, उस्ताद को थोड़ी सी वहाँ इंसल्ट का ही सामना होगा। मगर एक बात याद रखना, अगर उस्ताद की झिड़क तुमने बर्दाश्त ना की तो फिर ऐसे जनाब जी रक्षा ही चलाओगे। अगर ये झिड़क बर्दाश्त कर ली फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। उस्ताद की झिड़क तुम्हें कभी ज़ीरो करे तो मेरा नाम बता देगा। हाँ, मैं आपके पाकिस्तान में तूलो अर्ज़ में जाता हूँ, मुझे आकर पकड़ना कि आपने कहा था कि उस्ताद की झिड़क बर्दाश्त करना और हमने बर्दाश्त की, हमें कुछ नहीं मिला। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना तो उस्तादों की झिड़कें। अब रास्ते में एक मेरा टीचर मुझे मिलता होता है, कहते यार गड्डी च उतर के ते मैनू गले लाना है, मैनू लोकी कहते ने तेरा मत शागिर्द बड़ा मशहूर हो गया है ते तू उतरदा है गले लाना है, ईद देन आना है। मैनू मुख्तलिफ कॉलेजां जो गिफ्ट मिलते मैं कई बार सर्जियां घल देना हुंदा जो वाधू हो जाए, वो मैं भेजदा हुंदा ना, सर जी बड़े खुश होंदे, कहंदे यार हजे तक गड्डी च उतर के मिलना है, गले लाना है। मैं कहा सर जी असी तुहाडे कोल पढ़े, जे अगर उदों तुसी सानू ना पढ़ाते, अक्सर अजकल इंज भी टीचर है ना आंदिया क्लास पुछते हैं आपका मूड है पढ़ने का, भी ये किताब बहन वास्ते आए हैं। उस्तादों को भी चाहिए कि इनको आके कहें कि भाई पढ़ना है, आपके माँ बाप ने भेजा है, मूड नहीं देखना। बच्चे का मूड तो घर में भी ख़राब होता है, रोज़ बहाना लगाते हैं अल्लाह करे कोई छुट्टी आ जाए। मेरा बेटा रोज़ मुझे कहता है पापा आज मैं छुट्टी कर लूँ। मैं क्या क्यों? कहते नहीं बस मेरा मूड नहीं। तो मैं कहा मेरा भी नहीं होता था, मुझे भी मार पड़ती, तुझे तो मार नहीं पड़ती, पढ़ना है, जाना है कॉलेज जाना है। और कई दफ़ा ज़िद कर लेना तो मैं 2-3 दफ़ा कह देना चल कल भी नहीं जाना, परसों भी नहीं जाना, अगले दिन आप ही आके चले जाता है। भी आप भी ज़िद ना किया करें माँ बाप। अगर बच्चा कह देना कि मैंने आज स्कूल नहीं जाना तो फिर उसकी ज़रा ज़िद पूरी कर लिया करें, अगले दिन फिर बच्चा खुद कहेगा कि मैंने जाना है। अगर माँ बाप उस टाइम बच्चे को डिसाइड कर देगा ना, बच्चा सुनने से, बच्चा पढ़ने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। जब एक दफ़ा बच्चे को इज्जत दे दोगे अगले दिन बच्चा आपको इज्जत दे देगा। प्यार से कहा करें। अच्छा मैंने आपकी छुट्टी की बात की और आपने क्लैपिंग नहीं की है। मेरे जान छुट्टी कर भी लें तो आपका ही नुकसान है। जो पीरियड आज पढ़ा है कल नहीं पढ़ना, जो कल पढ़ा आज नहीं पढ़ा जाना। तो आज का काम कल पे मत छोड़ें। और जितने ये मेहमान बैठे हैं इनके लिए भी एक पैगाम है कि आप किसी भी इदारे में जाएं, कहीं भी जाएं फंक्शन में, तो आप कोशिश किया करें, आप में से भी एक बंदा बच्चों को नसीहत किया करे कि हम भी आप जैसे कभी होते थे, हम भी पढ़ते थे। मगर मैं कसमें इन्हों सलूट करना, साढ़े दौर च जिहदे कोल साइकिल हुंदी सी ना वो बड़ा अमीर बच्चा हुंदा सी, ते साइकिल ते स्कूल जिन्हें आना ना आखना यार है बड़ा सहंदा बंदा। असी पैदल जाके पढ़िया टाटा ते बैठ के, ते अज एडी प्यारी कुर्सी ते बैठे। मैं बच्चियों को कहांगा तुसी खुशकिस्मत हो कि तुहाडे माँ प्यो ने तुहानूं 1 to 5 लैके दित्ती है, ते तुसी स्कूले आउण दी बजाय पार्कां 'च बैठे हुंदे जे।
پتہ ہی پیٹرول کتنا مہنگا ہے اب، تمہارے ماں باپ نابلا پتہ نہیں کس طرح پیسے اکٹھے کر کے آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،